ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو قدیم عربی تہذیب سے نہایت دلچسپی بلکہ عشق تھا، اور اسپین قدیم زمانے میں عربی تہذیب کا مرکز تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسپین کا بھی سفر کیا اور اس کی ہر چیز سے متاثر ہوئے۔ اسپین کی آب و ہوا کی خوبی و لطافت کے وہ خاص طور پر مداح تھے اور فرماتے تھے کہ اس ملک میں 2-3 مقامات ایسے ہیں اور ان کی فضا اس قدر پاک اور شستہ ہے کہ آج کا پکا ہوا سالن کئی مہینوں تک نہ بگڑے گا۔ اسپین میں پہنچ کر ڈاکٹر صاحب نے جس ہوٹل میں قیام کیا، اس کے مینیجر سے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ کیا اس علاقہ میں قدیم مراکشی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ بڑی تعداد میں۔ ڈاکٹر صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ان میں سے کسی ایک سے ضرور ملایا جائے۔ مینیجر مسکرا کر بولا، اس کے لیے ہوٹل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، میں خود مراکشی اصل سے ہوں۔ حسن اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کو پرانی عمارتوں کے دیکھنے کے لیے جو راہبر مقرر کیا گیا وہ بھی مراکشی نسل سے تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو اس علاقہ میں عربی مراکشی اثر چہروں کی ساخت میں بہت زیادہ نمایاں نظر آیا۔ چنانچہ مسجد کرتبہ پر جو نظم لکھی اس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے: آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خالص مذہبی اور تاریخی جذبات کے اثر سے اسپین کا سفر کیا تھا، اور اسی حیثیت سے انہوں نے وہاں کی ہر چیز پر نظر ڈالی۔ دور اسلام کی سب سے بڑی قدیم روحانی یادگار مسجد کرتبہ ہے، جو تعمیری جمالیات کے لحاظ سے دنیا کی نادر ترین عمارات میں سے ہے۔ لیکن اسپین سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد جب یہ مسجد عیسائی راہبوں کے قبضہ میں آئی تو انہوں نے ان آیات قرآنی پر جو سنہری حروف میں مسجد کی دیواروں اور محرابوں پر لکھی ہوئی تھی پلاسٹر کرا دیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس زمانہ میں اسپین کا سفر کیا، اس وقت اسپین میں قومیت اور وطنیت کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی، اور ملک میں ایسے نوجوان نکل آئے تھے جو 700 سالہ اسلامی حکومت اسپین کے کارناموں کو فخریہ بیان کرتے تھے اور اس دور کے اندلس کا بہترین زمانہ کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ اسی تحریک کا نتیجہ تھا کہ مسجد کرتبہ کو کیتھولک چرچ کے مختلف فرقوں سے چھین لیا گیا، حالانکہ کئی سو سال سے ان فرقوں نے مسجد کے مختلف حصوں میں اپنی عبادت گاہیں بنا لی تھیں۔ لیکن چونکہ وطنیت کی اس تحریک کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے مسجد کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا، اور 500-600 سال بعد جب وہ پلاسٹر محکمہ آثار قدیمہ کے حکم سے اکھاڑا گیا تو وہی نقوش اپنی پرانی شان میں دنیا کے سامنے آ گئے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کو حکمت الہی کی ایک دل پذیر مثال نظر آئی، کیونکہ اگر پلاسٹر نہ ہوتا تو یہ نقوش غالباً اس وقت تک بالکل مٹ گئے ہوتے۔ اس مسجد کے سوا ڈاکٹر صاحب کو اسپین میں پرانی مسجدوں کی تعداد بہت کم نظر آئی، اور ڈاکٹر صاحب کے خیال میں اس کی 2 وجہیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اسپین سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد تعصب کی وجہ سے عیسائیوں نے ان تمام مساجد کو سخت بے دردی سے گرا دیا ہوگا۔ یہ کہ خود مراکشی اندلسی مسلمانوں کو بلا ضرورت
مساجد تعمیر کرنے کا وہ شوق نہ رہا ہوگا جو ہندوستانی مسلمانوں کو ہے۔